حضرت قطب دکن حضرت مولانا عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے زیارت بھی کی تھی، ملاقات بھی کی تھی، اور حیدرآباد میں ایک پہاڑی پر بالکل ابتدا میں انہوں نے ایک خانقاہ بنائی تھی، کچھ بھی نہیں تھا وہاں، ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے حیدرآباد شہر میں، تو حضرت مولانا علیہ الرحمہ تشریف لائے، اور عشاء کے بعد بھائی پھر ہم لوگ دلی گئے۔ مجھ کو حضرت مولانا علیہ الرحمہ بھی یاد آ رہے ہیں، اور حضرت مولانا کے صاحبزادگان سے ملاقات کر کے بہت خوشی ہے۔ اللہ ہمارے اور آپ کے آنے کو قبول کر لے۔ میرے دوستو، میرے ذہن میں تو دوسری باتیں تھیں جو میں نے سوچا تھا کہ آپ سے کروں گا، لیکن میں کمرے میں لیٹا ہوا تھا، پھر یہاں اسٹیج پر بھی آیا تو حضرات یہاں جو تقریریں کر رہے ہیں وہ مدرسے کو بنیاد بنا کر باتیں کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں پورے بر صغیر میں، بر صغیر کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان اب اس کا الگ ایک حصہ بن گیا ہے، پاکستان ایک حصہ بن گیا ہے، بنگلہ دیش ایک حصہ بن گیا ہے، سری لنکا، افغانستان تو پہلے ہی سے الگ ہے۔ پورے بر صغیر میں دو واقعے ایسے ہوئے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور آپ نے خواب میں آ کر فرمایا یہ کام ایسے نہیں ایسے کرو، اور صبح کو جب جا کر دیکھا ہے تو جیسا خواب میں آپ نے فرمایا تھا حکم، اسی طرح سے زمین پر نشان نظر آیا ہے۔ 1000 سال میں پورے بر صغیر میں صرف 2 واقعے ہیں۔ اس کے علاوہ 1000 سال میں لوگوں نے خواب میں دیکھا، زیارت ہوئی آقا کی، لیکن اگر کچھ فرمایا ہے نشان لگا کے تو زمین پر وہ نشان نظر نہیں آیا۔ میرے دوستو، ایک واقعہ ہے سلطان شمس الدین التمش کا، ہندوستان کے بادشاہ تھے، حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ دلی میں حضرت کیا نام تھا مولانا زبیر، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ان کے خلیفہ، ان کے مرید ہندوستان کے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش تھے۔ سلطان شمس الدین التمش نے دلی کے لوگ پانی سے انتہائی پریشان تھے، پانی نہیں تھا، تو سلطان نے، بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں 2 بڑے بڑے ڈنڈے ہیں، اور نشان لگاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ دیکھو یہاں سے پانی لو اور اس طرح سے نالا بناؤ اور یہاں آ کر تالاب بنا دو، پانی یہاں آئے گا، دلی والوں کو آسانی ہوگی۔ یہی خواب سلطان شمس الدین التمش نے دیکھا، اور یہی خواب حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے ایک رات میں ایک وقت دیکھا۔ حضرت خواجہ صاحب نے صبح اٹھ کر اپنے خدام سے فرمایا کہ بھائی چلو بادشاہ کے پاس چلیں گے، کیوں؟ ایک کام ہے، کیونکہ حضرت تو رہتے تھے، آج بھی وہیں ان کی مزار ہے، کیا نام ہے اس کا؟ مہرولی شریف۔ خیر، اب حضرت تو تیاری کر رہے ہیں، اتنے میں معلوم یہ ہوا کہ بادشاہ سلامت بھی آ رہے ہیں۔ آواز نہیں پہنچ رہی کیا؟ آپ کو نہیں مل رہی ہوگی، وہاں تو سب پہنچ رہی ہے، اتنا قریب مت کیجیے۔ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بھائی کیسے بغیر اطلاع کے؟ وہ کہا کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ بتایا۔
حضرت نے فرمایا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، بعینی ہی، ایسے ہی، چلو چل کے دیکھتے ہیں کہ آیا نشان لگا ہوا ہے کہ نہیں۔ گئے دونوں کے دونوں، خلیفہ بھی، مرید بھی اور پیر بھی گئے تو دیکھتے ہیں کہ جو خواب میں نشانات دیکھے تھے ویسے ہی نشانات زمین پر لگے ہوئے ہیں۔ آج تک دلی میں وہ تالاب ہے، شمسی تالاب، اور کتنے 100 سال اس سے خلق خدا سیراب ہوتی رہی، پانی پیتی رہی۔ ایک تو یہ خواب ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرا خواب ہے جس وقت ہندوستان میں اسلام کو مٹا دیا تھا، قرآن کو ختم کر دیا تھا، علماء ختم ہو گئے تھے، مسجدیں برباد ہو گئی تھیں، ہندوستان میں جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ جنازہ اگر کوئی آدمی اپنے جنازے کی نماز پڑھوانا چاہتا تھا تو 50 میل دور اپنے کندھوں پر جنازے کو لے کر جاتا تھا کہ وہاں کوئی میاں جی ہیں، وہ نماز پڑھانا جانتے ہیں، ان سے نماز پڑھوائیں گے۔ آپ کے اس علاقے میں نہیں، دلی اور دلی کے اطراف میں یہ عالم ہو گیا، کوئی نہیں بچا تھا، سب ختم ہو گئے تھے۔ لمبی بات ہو جائے گی، اس تفصیل میں جاؤں گا کیونکہ دیر بہت ہو گئی۔ مجھ سے تو یہ کہا گیا تھا کہ ہمارا جلسہ مغرب سے عشاء تک ہوگا، میں تو سمجھ رہا تھا مغرب کے بعد جاؤں گا، اطمینان سے بیٹھ کر تقریر کر دوں گا، جو سمجھ میں آئے گا، پھر اس کے بعد کھانا کھا کے سو جاؤں گا، کیونکہ صبح 4 بجے سے چل رہا ہوں سفر میں، اور کل بھی دن بھر سفر کیا تھا، تھکان بھی ہو رہی ہے، 15 دن بخار بھی رہا دیوبند میں۔ خیر، مختصر یہ کہ دوسرا جو خواب ہے، ہندوستان میں پہلا مدرسہ، اس مدرسے کی شان یہ ہے کہ ساری دنیا میں اسی نہج پر، اسی راستے پر اگر مدرسہ چل رہا ہے تو کامیاب ہے، اور اس راستے سے ہٹا ہے تو ناکام ہے۔ پہلا مدرسہ دیوبند میں بنانے کا پروگرام بنایا کون؟ ہمارے اکابر، ہمارے اکابر کا سلسلہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوتا۔ ہمارے اکابر نے فیصلہ کیا کہ مدرسہ بنائیں گے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، کون ہے حاجی امداد اللہ؟ حاجی امداد اللہ سید الطائفہ۔ آج اگر خانقاہی نظام ہے، آج اگر مدرسے کا نظام ہے، آج اگر تبلیغ کا نظام ہے، آج جتنے بھی دینی نظام ہیں، سب کے سب جا کر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے جا کر ملتے ہیں۔ ان کے 2 شاگرد ہیں، ان کے 2 خلیفہ ہیں، ان کے 2 مرید ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت حاجی صاحب سے کہ اگر اللہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ دنیا سے کیا لے کر آئے ہیں، تو میں کہوں گا اللہ سے 2 پھول لایا ہوں، ایک محمد قاسم، ایک رشید احمد۔ آج ہم دیوبندی کہلاتے ہیں، ہماری دیوبندی مسلک کے بانی کون ہیں؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی۔ آج ساری دنیا میں جو مدرسے بنے ہوئے، یہی نہیں، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، امریکہ، انگلینڈ، افریقہ، جہاں بھی مدرسہ بنا ہوا ہے، اگر اس راستے پر چل رہا ہے جس راستے پر دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے جس راستے پر چلایا تھا تو کامیاب ہے، آگے چل رہا ہے، آگے چل رہا ہے، آگے چل رہا ہے۔ اس راستے کو چھوڑا، برباد ہو گیا۔ ابھی میں آپ کو بتلاؤں، مجھے اتنی خوشی ہے، ابھی سن 9 میں اس کی بنیاد رکھی ہے حضرت مولانا نے، ماشاءاللہ اتنی عظیم الشان مسجد ہے، یہ تعمیرات ہیں اور علاقے میں کام ہے جس کا نتیجہ ہے کہ آپ اس طرح سے اپنے گھروں کو، اپنے آرام کو چھوڑ کر یہاں موجود ہیں۔ تو دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا ایک انار کے درخت کے نیچے مسجد میں۔ اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ اس کی لیے ایک تعمیر کی جائے، زمین خریدی گئی ایک تالاب کے کنارے، اور زمین خریدنے کے بعد بنیاد کے لیے ایک نظام بنایا گیا، ایسے بنیاد بنے گی، ایسے بنے گی، ایسے کمرے بنیں گے، ایسے برآمدے ہوں گے، یہاں طلبہ رہیں گے، یہاں پڑھیں گے۔
اس زمانے کے محتمم ہیں حضرت حاجی سید عابد حسین دیوبندی. کیا نام ہے؟ بولو. حاجی عابد حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں. سب کے سب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سب شاگرد ہیں، سب کے سب ان کے خلیفہ ہیں، مرید ہیں. وہ محتمم ہیں. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور لا کر فرماتے ہیں کہ جس طرح سے تم نے بنیاد بنائی ہے ایسے نہیں، بلکہ ایسے کھودو، ایسے کھودو، ایسے کھودو، ایسے کھودو، یہاں کمرے بناؤ، یہاں برآمدہ بناؤ. حضرت حاجی صاحب کی آنکھ کھل گئی، خواب دیکھتے ہی آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی، ذہن میں وہ چیز، پتہ نہیں لالٹین کو یہاں کیا کہتے ہیں؟ لالٹین ہوتی ہے ہمارے ہاں قندیل الگ چیز ہوتی ہے. قندیل کو ایسے پکڑا جاتا ہے، لالٹین کو ایسے اٹھایا جاتا ہے. قندیل تو بہت اعلیٰ چیز ہے، غریب لوگ لالٹین ایسے پکڑتے ہیں. خیر، لالٹین لے کر حضرت حاجی صاحب اسی وقت تشریف لائے وہاں جہاں انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آقا نے نشان لگایا. جب یہاں تشریف لائے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے خواب میں دیکھا تھا ایسے ہی زمین پر نشان بنے ہوئے ہیں. اسی نشان پر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. میرے دوستو، یہ سب مدرسے کون ہیں؟ ان کے والد کون تھے؟ بتاؤ مجھے. دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے آئے تھے، ان کے واسطے سے یہ سارا چل رہا ہے. سارے آپ دیکھیے، آپ آسام کے بارے میں اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے کہ 300 مدرسے اسکول بن گئے، 500 مدرسے اسکول بن گئے. بتاؤ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ کیا یہ مدرسے بنے ہیں اسکول؟ نہیں. دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اصول بنا دیے تھے. 8 اصول ہشتگانہ. جو آدمی اس اصول پر چلتے ہوئے مدرسہ چلائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو ان اصولوں کو چھوڑ دے گا وہ ناکام ہو جائے گا. بے شک نہیں. دیکھیے آپ، یو پی میں، مدھیہ پردیش میں، راجستھان میں، اتراکھنڈ میں، ویسٹ بنگال میں، آسام میں، جس وقت مدرسے کے محتمم نے یہ چاہا کہ مجھ کو چندہ نہ کرنا پڑے، جس وقت مدرسے کے ذمہ داروں نے یہ چاہا کہ ہماری تنخواہ 10,000 کی جگہ 1 لاکھ ہو جائے، انہوں نے اپنے مدرسے کو حکومت کے ساتھ الحاق کر دیا. آج وہ مدرسہ باقی ہے. میرے دوستو، اتراکھنڈ ہے دیوبند سے ملا ہوا اسٹیٹ. ابھی 1 مہینہ پہلے اخبارات میں تفصیلات آئی ہیں کہ اتراکھنڈ کے مدرسوں میں 749 غیر مسلم طلبہ پڑھتے ہیں. کیوں؟ صرف اس وجہ سے. آج آپ اس مدرسے کو اس اصول سے ہٹا دیجئے، دارالعلوم دیوبند کے اصول سے ہٹا دیجئے، اکابر کے اصول سے ہٹا دیجئے، گورنمنٹ سے اس کا الحاق کر دیجئے. آج آپ نے دیکھا کہ 50,000 روپے میں ایک کمرہ بنا رہے ہیں. گورنمنٹ کہے گی کہ ہم 1 لاکھ روپے میں کمرہ بنا دیں گے، 10 کروڑ روپے تمہیں دے دیں گے. ان عمارتوں کا نام نہیں ہے مدرسہ. وہ اخلاص، وہ للہیت، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت اور تعلق جو اس بنیاد پر چل رہا ہے وہی کامیاب. نہیں تو کامیاب نہیں ہے. آسام کے جتنے مدرسے ہیں، میں پرسوں آسام ہی جا رہا ہوں، بڑے بڑے مدرسے، دارالحدیث آج 10ویں کلاس کے اسکول بن گئے ہیں. عاصم گنج مدرسہ ہے. شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے ایک خلیفہ حضرت مولانا احمد علی صاحب، دوسرے خلیفہ حضرت مولانا طاہر صاحب، تیسرے خلیفہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب، چوتھے خلیفہ حضرت مولانا مصدر علی صاحب. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگ، لاکھوں لاکھ جن کے مریدین، یہ سب عاصم گنج دارالحدیث کے پڑھے ہوئے. انہوں نے حکومت سے اس کا الحاق کر دیا. 1 سال پہلے جس وقت صبح کو اٹھے تو معلوم یہ ہوا ہے کہ وہ مدرسہ آج سے 10ویں کلاس کا اسکول بن گیا. تو میرے دوستو، اس بات کو یاد رکھو،
اکابر سے محبت، اکابر سے تعلق، اور اکابر نے جو راستہ بتلا دیا ہے، جو راستہ دکھلا دیا ہے، اس راستے پر اگر ہم چلیں گے تو ہی کامیاب ہیں، نہیں تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستو، ایک واقعہ سناؤں آپ کو، اگر سننا ہے، نہیں تو مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی جا کے کھانا کھا کے سوؤں گا، نماز پڑھ چکا ہوں۔ حضرت مولانا حضرت حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہی یہ اس پہ سے اترے اوپر سے نیچے اہتمام سے، ایک طالب علم آیا، اس کے ہاتھ میں بگونا تھا۔ بگونا سمجھتے ہو؟ بگونا سمجھتے ہو؟ آپ تو ایسے ایسے کہہ رہے ہو، سمجھتے ہیں، ایسے کہیے نا۔ اس کے ہاتھ میں بگونا تھا، بگونے میں سالن تھا۔ سالن سمجھ گئے؟ سالن تھا، اس کو دکھلایا حضرت حاجی صاحب کو، کہا یہ پاک ہے، اور کھڑے ہو کے فرمایا کہ یہ دارالعلوم کا طالب علم ہے کہ نہیں، بتاؤ۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ تو دارالعلوم کا طالب علم ہے، کہا کہ نہیں، کہا کہ ہے، تو کہا کہ نہیں۔ وہیں کھڑے ہو گئے، تحقیق کی، تحقیق کرائی تو معلوم یہ ہوا کہ واقعی یہ دارالعلوم کا طالب علم نہیں ہے۔ غور سے سنیں آپ اس چیز کو، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہاں حیدرآباد چلتے 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 6 گھنٹے میں یہاں پہنچے، بمبئی جاؤ تو 6 گھنٹے میں پہنچو۔ مولانا حلیم اللہ صاحب کہہ رہے تھے رات میں 10 بجے ریل چلے گی، صبح پہنچے گی۔ تحقیق کی نہیں ہے، آگے آپ نے کیسے سمجھا؟ اتنے سارے طالب علم ہیں اس وقت دارالعلوم میں، یہ کیسے آپ نے سمجھا کہ یہ دارالعلوم کا طالب علم نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ آج رات میں میں نے ایک خواب دیکھا۔ مولانا عبد الغفور صاحب علیہ الرحمہ پر مجھے یہ خواب یاد آیا، پہلے یاد نہیں تھا۔ وہ کہا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا۔ تو کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ دارالعلوم میں ایک کنواں ہے، احاطہ مولسری میں، آج بھی وہ کنواں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ کنواں جو ہے، یہاں ایک بہت بڑی حوض ہے دودھ کی، اور اس حوض کے کنارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف رکھتے ہیں۔ یہ محتمین صاحب ہیں، یہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک بہت لمبی لائن ہے لوگوں کی، ان کے پاس برتن ہیں، کسی کے پاس چھوٹا برتن ہے، کسی کے پاس بڑا برتن ہے، کسی کے پاس اور بڑا برتن ہے، اور سب لوگ آتے ہیں اپنے نمبر پہ، اور برتن میں آقا اپنے دست مبارک سے دودھ ڈالتے ہیں۔ کسی کے برتن میں تھوڑا دودھ، کسی کے برتن میں زیادہ دودھ، کسی کے برتن میں اتنا دودھ ڈالتے ہیں کہ وہ زمین پر گر رہا ہے۔ میں نے ایک ایک آدمی کو غور سے دیکھا، مجھ کو اس شکل و صورت کا کوئی طالب علم نظر نہیں آیا تھا۔ اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اگر یہ طالب علم ہے تو میرا خواب جھوٹا ہے، اور اگر یہ طالب علم ہے نہیں ہے تو میرا خواب سچا ہے۔ یہ طالب علم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے آج خواب دیکھا ہے وہ سچا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، کسی کا برتن چھوٹا، کسی کا برتن بڑا، کسی کا برتن بہت بڑا، کسی کے برتن میں تھوڑا، کسی کے برتن میں زیادہ، کسی کے برتن میں اتنا کہ چاروں طرف سے گر رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، اے بھائی یہ کیا مطلب ہے؟ یہاں آ کے باتیں کر لو، ادھر آ جاؤ، اتنی ضروری باتیں ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ دے رہے، علم کا فیض کسی کے واسطے سے تھوڑا ہوگا، کسی کے واسطے سے زیادہ ہوگا، کسی کے واسطے سے بہت زیادہ ہوگا، کسی کے واسطے سے چاروں طرف پھیل جائے گا، لیکن یہ سارا کا سارا فیض دارالعلوم دیوبند کا ہے۔ یہ سارا کا سارا فیض ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے برطانیہ میں، ابھی مولانا حلیم اللہ سنا رہے تھے کہ وہ انگلینڈ کا واقعہ بھائی صاحب مدد اللہ نے ان کو سنایا۔ ساری دنیا میں اگر مکتب چل رہا ہے دارالعلوم کے طرز پر، آگے بڑھ رہا ہے، مدرسہ چل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اور جس نے دارالعلوم کے طرز کو چھوڑ دیا اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ بتاؤ غلط کہہ رہا ہوں؟ آخر کیا چیز ہے؟ وہی اخلاص ہے۔
ہمارے اکابر کا اخلاص، اس اخلاص کو جس نے پکڑا وہ کامیاب ہوا، اس اخلاص کو جس نے چھوڑا وہ ناکام ہو گیا۔ میں ایک صاحب گنج جگہ ہے وہاں بہار میں وہاں گیا ایک جلسے میں، لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے والد اس صاحب گنج میں آئے تھے اور انہوں نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، ہم نے اس مدرسے کا نام مدرسہ حسینیہ رکھا ہے اور 5 روپیہ انہوں نے چندہ دیا تھا، تم اس مدرسے میں نہیں چلو گے؟ میں نے کہا ضرور چلیں گے۔ صبح کو سویرے وہاں سے نکلنا تھا، تو جب جلسہ ختم ہوا تو میں نے کہا بھائی چلو۔ اب ہم گئے وہاں مدرسے میں، مدرسے کے باہر میں نے دیکھا کہ 2-3 کتے دروازے کے پاس سو رہے ہیں اور 4 کتے صحن کے اندر سو رہے ہیں۔ 1 بج رہا تھا رات میں نے باہر کھڑے کھڑے پوچھا کہ کیا تم نے اس مدرسے کو گورنمنٹ سے ملحق کر دیا ہے، الحاق ہے اس کا مدرسے کا؟ تو روتے ہوئے کہنے لگے ہاں صاحب ہمارے بڑے تھے انہوں نے الحاق کر دیا تھا۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ اپنے والد کا وہ 5 روپیہ جو دیا تھا وہ تو دیکھ لو۔ میں نے کہا مجھے نہیں دیکھنا، میں نہیں جاؤں گا جب تم لوگوں نے برباد کر دیا۔ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کتے لوٹ رہے تھے، نام و نشان ختم ہو جاتا ہے مدرسے کا۔ کیا چیز ہے؟ اگر اس اخلاص کو پکڑو گے تو کامیاب رہو گے، اس اخلاص کو چھوڑو گے ناکام ہو جاؤ گے۔ مغربی بنگال یہ کلکتہ آپ دیکھیے جا کے وہاں مدرسے 84% 80 اور 4 84% ان مدرسوں میں نان مسلم طلبہ پڑھتے ہیں اور 30 اور 4 34% ان مدرسوں میں عورتیں پڑھاتی ہیں، اور عورتیں اس شان سے پڑھاتی ہیں کہ پورا جسم ان کا ننگا ہے، معمولی سا ایک یہاں لگا ہوا ہے اور ساڑی پہن کے میں نے دیکھا ہے۔ تو میرے دوستو اللہ کا یہ احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ ہمارے اکابر نے جو راستہ ہم کو دیا تھا اس راستے کو ہم مضبوطی سے پکڑے ہوئے، جب تک ہم پکڑے رہیں گے ہم کامیاب ہوں گے، جس دن چھوڑ دیں گے اسی دن ناکام ہو جائیں گے۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں حضرت مولانا کو کہ حضرت نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان مدارس کی بنیاد رکھی ہے، مکاتب کی بنیاد رکھی ہے اور کام کو کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ اللہ ان کو قبول بھی کرتا رہے گا اور آگے بھی بڑھتے رہیں گے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی سید الطائفہ وہ ایک بات فرماتے ہیں، سناؤں؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آپ کا اسٹیٹ جو ہے یہ ہے مہاراشٹر، اگر آپ کسی کام سے مہاراشٹر کے چیف منسٹر کے پاس جائیں یا کسی کام سے آپ ڈی ایم کے پاس جائیں اور ڈی ایم آپ کو دیکھے تو کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو جائے، اپنی کرسی کے بغل میں آپ کو بٹھائے اور بٹھانے کے بعد آپ کی مزاج پرسی کرے، پانی پلائے، چائے پلائے اور پھر آپ سے پوچھے کیوں آئے تھے، آپ اپنا کام اسے بتلائیں اور فوراً وہ آرڈر کر دے اور آرڈر کرنے کے بعد آپ کا کام کر دے اور جب آپ واپس آنے لگے تو باہر دروازے تک آپ کو چھوڑنے کے لیے آئے، تو مجھے یہ بتلائیے کہ دوسرے دن آپ کی جانے کی ہمت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو، ہوگی نا؟ 4 آدمی آئیں گے کہ بھائی آپ کے واسطے سے کام ہوتا ہے، آپ چلیے، پھر گئے، پھر اس نے کام کیا، پھر گئے، پھر اس نے کام کیا، پھر گئے، پھر کام کیا۔ اور اگر آپ ڈی ایم کے پاس کسی کام کو لے کر گئے اور ڈی ایم نے اپنے ارجلی سے کہا کہ دیکھو یہ جو آ رہا ہے اس کا کان پکڑو، اس کے 2 ڈنڈے لگاؤ اور اس کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دو اور دروازہ بند کر دو، کبھی اس کو اندر نہ گھسنے دو، تو دوبارہ ہمت ہوگی جانے کی؟ ہوگی؟ میرے دوستو، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر آج آپ مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں آئے ہیں اور مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے لیے آپ کو دوبارہ توفیق ہو گئی مسجد آنے کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں جو مغرب میں حاضر ہوئے تھے اللہ نے آپ کی نماز کو قبول کر لیا ہے، اس وجہ سے عشاء کی نماز میں آپ کو آنے کی توفیق دی ہے۔ اگر مغرب قبول نہ کرتا تو عشاء میں کبھی نہ آنے دیتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح سے یہ مدرسے ہیں، چل رہے ہیں،
چل رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، روزانہ آگے بڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کل جو ہوا ہے اللہ نے اسے قبول کیا ہے تو آج کی توفیق ہوئی ہے، اگر اسے قبول نہ کرتا تو ہرگز توفیق نہ ہوتی۔ آپ آئے ہیں اس مدرسے کے جلسے کے لیے، آپ آئے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے، آپ آئے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے۔ اگر اللہ نے توفیق نہ دیتی تو آپ ہرگز نہ آتے، اور آپ عمل کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک کا جو عمل ہے وہ اللہ نے قبول کر لیا اور آپ کو آگے کی توفیق مل گئی۔ میرے دوستو، اللہ کا یہ احسان ہے، اس کا کرم ہے، اللہ ان مدارس کو قبول کر لے۔ جو لوگ ان مدارس کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کی خدمات کو قبول کر لے، اللہ ان کو ہر طرح کی ترقی عطا کر دے، اور اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم ان مدارس کی خدمت کریں۔ ایک قرآن کریم کی آیت ہے، وہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، پھر بچوں کو شاید سند مند دی جائے گی۔ امام نسائی فرماتے ہیں، بہت بڑے امام ہیں، محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تو 9 دن پہلے قرآن کریم کی سب سے آخری آیت نازل ہوئی، صرف 9 دن پہلے آخری آیت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام نسائی فرماتے ہیں آخری آیت ہے، اس کے 9 دن کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ بہت اہم آیت ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم کامیاب اور بامراد ہیں، اور اگر ہم اسے بھولیں گے تو پھر بہت مشکل ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، یہی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا، شاید یہ نہیں آئے تھے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ آخری آیت، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے 9 دن کے بعد۔ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو، اللہ کہتا ہے اس دن سے ڈرو جس دن تم میرے پاس آؤ گے، یومن ترجعون فیہ الی اللہ۔ میرے دوستو مجھے بتلا دو، جب موت آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہے جو موت کو روک دے؟ ابھی کویت کا بادشاہ، کتنا بڑا بادشاہ، کتنا دولت مند آدمی، دنیا میں سب نمبر 2 پر تیل کا دولت مند، نمبر 2 پر تیل وہ نکالتا ہے، اس کا مالک، موت آئی، ایک لمحے کے لیے بھی موت کوئی پیچھے ہٹا سکا؟ ہماری موت کو کوئی پیچھے ہٹائے گا؟ ہماری اولاد، اس کا موت کا وقت آتا ہے، کیا ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم اس کو پیچھے ہٹا دیں؟ یہی کہہ رہا ہے اللہ، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ۔ ہم نے گالی دی ہے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ ہم نے حق تلفی کی ہے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ ہم نے کسی کے ساتھ بربادی کی ہے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ ہم نے ماں کا دل دکھایا ہے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ ہم نے باپ کا دل دکھایا ہے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ ہم نے اپنے پڑوسی کا دل دکھایا ہے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے، ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ ہر چیز کا ہمیں جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ وَاتَّقُوا، ڈرو، ڈرو اس دن سے، إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ تمہارا مالک، تمہارا خدا ایسے بیٹھا ہوا ہے ہاتھ لگائے ہوئے۔ کیسے بیٹھا ہے؟ ہاتھ لگائے ہوئے۔ مجھے بتاؤ، موت جب آتی ہے تو رک سکتی ہے؟ اللہ جب پکڑ لیتا ہے، اللہ کے فرشتے پکڑ لیتے ہیں تو کوئی آدمی زندہ ہو سکتا ہے؟
اسی کو قرآن کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، تمہارا مالک، تمہارا خدا، تمہارا پالنہار گھات لگائے بیٹھا ہے، جب پکڑ لے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو چھڑا نہیں سکتی۔ میرے دوستو، اگر ہمیں یہ بات یاد رہے گی تو ہم کبھی جھوٹ بولیں گے؟ بتاؤ، بولو۔ اگر ہمیں یاد رہے گی یہ بات تو ہم کسی کا دل دکھائیں گے؟ اگر ہمیں یاد رہے گی یہ بات تو ہم کبھی داڑھی کٹائیں گے؟ اگر ہمیں یاد رہے گی یہ بات تو ہم کبھی نماز چھوڑیں گے؟ میرے دوستو، صرف اس بات کو یاد رکھ لو، ہندوستان میں نہیں، روئے زمین پر سب سے زیادہ عزت والا مسلمان ہو جائے گا، سب سے زیادہ عزت والا۔ صرف اسے یہ یقین ہو جائے جو کچھ میں کر رہا ہوں مجھے اس کا جواب دینا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ ہم نے بےایمانی کی ہے، ہم نے دھوکہ دیا ہے، ہم نے برا بھلا کہا ہے، ہم نے باپ کے ساتھ معاملہ خراب کیا، ہم نے بیوی کے ساتھ معاملہ خراب کیا، ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ خراب کیا، اپنی بہن کو حق نہیں دیا، اپنے بھائی کو حق نہیں دیا، زبردستی ہم نے سب کچھ کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، جیسے یہ لگا ہوا ہے اتنا بڑا اشتہار، لگا ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ پورا پورا۔ اللہ کہتا ہے ایسے ہی ہر جھگڑے کو اللہ پیدا کرے گا، پیدا کرنے کے بعد لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، آگے بڑھ نہیں سکتا، جھگڑا پیدا ہوگا، سامنے آئے گا پورا کا پورا، یہ کیا، اللہ پوچھے گا دیکھو کیوں کیا، بتاؤ مجھ کو کیوں کیا؟ شراب پی تو کیوں پی؟ کسی کے ساتھ بےایمانی کی تو کیوں کی؟ بیوی کا حق دبایا تو کیوں دبایا؟ ماں کے ساتھ بربادی کی تو کیوں کی؟ وہ ساری کی ساری، ہر جھگڑا پیدا کیا جا رہا ہے، اسکرین پر چل رہا ہے، اب بتاؤ ایسا کیوں کیا؟ میرے دوستو، اس بات کو اگر ہم یاد رکھیں گے تو بتاؤ کیا ہوگا؟ کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ میرے دوستو، اللہ تو ہم سے بہت محبت کرنے والا ہے، اللہ تو آخری درجے کی۔ ہم آنکھ سے گناہ کرتے ہیں، ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں اپنی آنکھ سے، اللہ نے ہمیں اندھا کیا۔ ہم نے کانوں سے کتنے گناہ کیے ہیں، اللہ نے ہمیں بہرا کیا۔ ہم نے اپنی زبان سے کتنے گناہ کیے ہیں، اللہ نے ہمیں گونگا کیا۔ ہم نے اپنے ہاتھ سے کتنے خراب کام کیے ہیں، اللہ نے ہمارے ہاتھ کو توڑا نہیں، اللہ نے ہمیں ایک وقت تک مہلت دی ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے، وہ ہے نا، اگر بالفور تمہارے گناہوں پر معاوضہ کر لے، ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمى، اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے ہاں بتا رہا ہوں نا، ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمى، اس سے پہلے کیا ہے؟ نہیں، ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمى، اس سے پہلے۔ ارے بھائی حافظ صاحب سمجھ دینے والے ہیں، یہ 24ویں پارے میں ہے، تیسرے رکوع میں۔ لا حول ولا قوة الا بالله، ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى، اس سے پہلے پڑھیے زندگی رہے گا لا یاد کروں آگے۔ ارے ولكن يؤخرهم نہیں آیا، ولكن يؤخرهم ڈالو نا، ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں بالکل، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، اللہ کہتا ہے ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة۔ اگر اللہ تعالی، غور سے سنیے، اگر اللہ تعالی ہمارے گناہوں پر
اگر اللہ تعالی ہمارے گناہوں پر فی الفور پکڑ کر لیں، فی الفور مواخذہ کر لیں، ادھر ہم نے گناہ کیا ادھر پٹائی، ادھر گناہ کیا ادھر پٹائی، ادھر گناہ کیا ادھر پٹائی، بتاؤ کوئی زندہ رہے گا؟ کوئی ایک انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالی لوگوں کے گناہوں پر فوراً پکڑ کر لے تو کوئی جاندار زمین پر باقی رہے گا؟ نہیں رہ سکتا۔ اس کا یقین ہے کہ نہیں ہے؟ یقین اللہ کی مہربانی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا کرم ہے کہ نہیں ہے کہ اس نے ہمیں چھوڑ رکھا؟ کیا ہمیشہ کے لیے چھوڑا ہے؟ یہ بتاؤ، ہمیشہ کے لیے چھوڑا؟ نہیں، قرآن کہتا ہے آگے وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جب تک موت کے فرشتے تمہارے سامنے نہ آ جائیں اس وقت تک تمہیں ہم نے آزادی دے دی ہے، آؤ آؤ آؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، معافی مانگ لو، توبہ کر لو، فیصلہ کر لو، ہم تمام گناہوں کو تمہارے معاف کر دیں گے۔ میرے دوستو، آپ کے صوبے میں امتحان ہوتا ہے 12ویں کلاس کا، امتحان ہوتا ہے 10ویں کلاس کا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ سینٹر بنتے ہیں کہ نہیں؟ ایک طالب علم گیا امتحان دینے کے لیے، صبح 8 بجے سے 12 بجے تک امتحان تھا، 12 بجے واپس آ گیا، اب جا کے کہتا ہے کہ اس میں ایک غلطی ہو گئی ہے پرچے میں، مجھے دوبارہ امتحان ہال میں جانے دو تاکہ میں اس پرچے کو ٹھیک کر دوں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ٹائم تھا، کون سا ٹائم تھا؟ 12 بجے تک کا ٹائم تھا، 12 بجے تک اگر تم کر سکتے ہو تو کرو، ٹائم ختم ہوا، اب دوبارہ تمہیں ٹائم نہیں مل سکتا، اب یہ تو کامیابی ہے یا ناکامی ہے؟ اسی کو قرآن کہتا ہے وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک متعین وقت کے لیے تمہیں ٹائم دیا ہے، اس سے پہلے واپس آ جاؤ۔ بات آئی سمجھ میں؟ بولو، عمل کرو گے؟ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے ہم نے چاہا، اللہ نے نہیں چاہا۔ کہیے ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ایک حدیث ہے، بات کروں یا ختم کروں؟ صحیح بتاؤ پہلے، آرام سے بیٹھے ہو، میں تو تھک گیا ہوں۔ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باتیں اللہ کی ہیں اور زبان ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کہتا ہے یا عبادی، دیکھیے کس قدر محبت سے کہہ رہا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ جیسے ہم اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ 2 بیٹے ہیں میرے، یہ 4 بیٹے ہیں میرے، یہ اس کا نام یہ ہے، 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 یہ پڑھ رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے۔ ایسے اللہ کہتا ہے یا عبادی، ہمیں اور آپ کو کہتا ہے انکم تخطئون باللیل والنہار، کہتا ہے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو۔ بتاؤ کرتے ہیں کہ نہیں؟ سچ بتا دو، کوئی مائی کا لال ہے جو یہ کہتے مجھ سے گناہ نہیں ہوتا؟ صرف انبیاء، اللہ کے نبی جو ہیں وہ معصوم ہیں۔ ہر آدمی سے گناہ ہوتا ہے، ہاں یہ الگ بات ہے، کسی سے اتنا بڑا، کسی سے اتنا بڑا، کسی سے اتنا بڑا، لیکن چھوٹے بڑے گناہ ہر ایک سے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو۔ اور آگے کہتا ہے وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، ایک نہیں، 2 نہیں، جمیعاً، بہت سارے گناہ تم کرتے ہو اور میں تمہارے سارے گناہوں کو بولو معاف کرتا رہتا ہوں۔ اگر معاف نہ کرے تو آنکھ رہے گی، معاف نہ کرے تو زبان رہے گی، معاف نہ کرے تو پاؤں رہے گا، معاف نہ کرے تو دماغ رہے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اللہ کہتا ہے میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، ایک کام کر لو۔ آگے کہہ رہا ہے اللہ ایک کام کر لو، فَاسْتَغْفِرُونِي،
آج یہ فیصلہ کر کے اٹھو اب گناہ نہیں کریں گے. فاستغفرونی اغفر لکم، تم فیصلہ کر لو میں گناہ نہیں کروں گا. اللہ کہتا ہے میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، آقا نہیں فرما رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اغفر لکم، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو میرے دوستو آج فیصلہ کر کے اٹھو گے؟ ضرور، جہاں تک ممکن ہو سکے گا، جہاں تک ممکن ہو سکے گا. اور ہم مدرسے میں آئے ہیں، بچے قرآن کریم کے بارے میں بات ہو نہیں سکی. ایک بات آپ کے لیے کہوں کہ دیکھیے 50,000 سے زیادہ کتابیں اللہ نے اپنے نبیوں پر اتاری ہیں. نبی جو آئے ہیں دنیا میں 1,00,000 سے زیادہ آئے ہیں اور 50,000 سے زیادہ کتابیں اتاری ہیں اللہ نے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں صرف عیسائیوں کے پاس کتاب ہے، ہم سمجھتے ہیں اسرائیلیوں کے پاس کتاب ہے، یہودیوں کے پاس نہیں. 50,000 سے زیادہ محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ 50,000 سے زیادہ کتابیں نبیوں پر اللہ نے اتاری. ان تمام کتابوں کا دل، جتنی کتابیں اس دنیا میں اتری ہیں ان تمام کتابوں کا دل کون سی کتاب ہے؟ کون سی کتاب ہے بولو؟ قرآن کریم، جس کا تعلق آج ہماری زندگی سے ختم، بالکل ختم. اب رمضان آ رہا ہے، آج رجب ہو گیا. 1% مسلمان بھی ایسے نہیں ملیں گے جو قرآن کریم کی تلاوت کر لیں. تو تمام کتابوں کا دل کون ہے؟ قرآن کریم. اور قرآن کریم کا دل کون سی سورت ہے؟ کون سی سورت ہے؟ سورہ یاسین شریف. تو کہہ دو یاسین شریف ہے دل کے نہیں. اگر ہمارے باپ ہمارے گھر میں کسی کے اوپر نزا کی کیفیت ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سورہ یاسین. امام صاحب کو بلاؤ، مولانا صاحب کو بلاؤ، کبھی قرآن نہیں کھولا، کھول کے بیٹھ جائیں گے. کس لیے بیٹھ جائیں گے؟ کہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں. کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور اپنی زندگی میں بتاؤ مجھے، اپنی زندگی میں اگر ہم اپنی پوری زندگی میں روزانہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے تو اس دن سورہ یاسین شریف ہمیں بھولے گی؟ بتاؤ. اور سورہ یاسین شریف کا دل ایک آیت ہے. تمام کتابوں کا دل قرآن کریم، قرآن کریم کا دل سورہ یاسین شریف، اور سورہ یاسین شریف کی دل ایک آیت ہے. محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں سورہ یاسین شریف میں ایک بات پہلے بتلاؤ. آج یہاں سے یہ وعدہ کر کے اٹھو کہ روزانہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو گے تو میں یہ بات بتلاؤں گا، نہیں تو نہیں بتلاؤں گا. اچھا، ایک آسان بات بتلاؤں آپ کو. آپ نے قرآن کریم پڑھنے میں آپ کو دقت ہوتی ہے، نہیں پڑھ سکتے، تو آپ ایسا کیجئے کہ اس کے پارٹ بنا لیجئے. روزانہ آدھا پارہ، 5 صفحے کی سورہ یاسین شریف ہے، 6 صفحے کی سورہ، آدھا صفحہ. اگر روزانہ آپ آدھا صفحہ پڑھیں گے تو 12 دن میں سورہ یاسین شریف پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بتاؤ. کم سے کم آدھا صفحہ تو روزانہ پڑھ سکتے ہو. نشان لگا لو، آج یہاں سے یہاں تک، کل کو یہاں سے یہاں تک، پرسوں یہاں سے یہاں تک، اس کے بعد یہاں سے یہاں تک. 8ویں دن 12ویں دن سورہ یاسین شریف پوری ہو گئی. آئی بات سمجھ میں؟ بس بولو، کرو گے؟ اگر پوری سورہ یاسین شریف نہیں پڑھ سکتے 2 حصوں میں کرو. 2 حصوں میں نہیں پڑھ سکتے 4 حصوں میں کرو. 4 حصوں میں نہیں کر سکتے 6 حصوں میں کرو. 6 حصے میں نہیں کر سکتے 8 حصے میں کرو. 8 حصے میں نہیں کر سکتے 10 حصے میں کرو. اگر 10 دن میں سورہ یاسین شریف پوری کرو گے 1 مہینے میں کئی دفعہ ہوگی؟ بولو. 3 دفعہ ہوگی. 12 مہینے میں کئی دفعے ہوگی؟ 36 دفعے ہوگی. اور جب 12 مہینے تک پڑھتے رہو گے تو اتنی روانی آ جائے گی کہ آدھا صفحہ پڑھتے تھے اب 1 صفحہ پڑھنے لگو گے. بتاؤ آئے گی روانی کہ نہیں؟ اس وجہ سے آج اگر نہ پڑھا سونے سے پہلے تو یہ سمجھ لو کہ شیطان کبھی نہیں پڑھنے دے گا. اس بات کو یاد رکھو. آج سونے سے پہلے وضو کر کے جتنا ہو آج طے کر لو، اتنی تلاوت کرو. روزانہ اللہ توفیق دے گا تلاوت. اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کا کمال جب آپ 6 مہینے پڑھ لو، اس کے بعد کبھی میرے سے ملاقات ہو تو بتلانا.
میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں. تو ساری کتابوں کا دل قرآن کریم، قرآن کریم کا دل سورہ یاسین شریف، اور سورہ یاسین شریف کا دل ایک آیت ہے، سلام قولا من رب الرحیم. کون سی آیت ہے؟ من رب الرحیم. تو آج سے انشاءاللہ پڑھیں گے ضرور. سونے سے پہلے آج پڑھ کے سونا ہے. اب ایک مولانا سے اجازت لے کر، مولانا ختم یا ابھی کروں؟ حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ میرے والد تھے، ان کے خلیفہ تھے حضرت مولانا عبدالحق دامانی، پشاور کے تھے. دیوبند آئے پڑھنے کے لیے، ابا جی سے بیعت ہوئے. بیعت ہونے کے بعد اپنے منازل طے کیے، خلیفہ ہو گئے اور ہمارے گھر میں رہے خادم کی طرح سے. کوئی ان کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ عالم ہیں، کوئی ان کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھ سکتا تھا یہ بزرگ ہیں، کوئی ان کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ ہیں. کسی دن میں نے ان کو نہیں دیکھا کہ ان کا تہجد چھوٹا ہو، کسی دن میں نے ان کو نہیں دیکھا کہ تہجد کے بعد ان کی 12 تسبیح چھوٹی ہو، کسی دن میں نے ان کو نہیں دیکھا کہ مغرب کی نماز کے بعد نفلیں پڑھ کر ان کا مراقبہ چھوٹا ہو. ہر معمول پر اپنی زندگی کے آخر تک عمل کرتے رہے. ہم سب لوگ ان کو دامانی صاحب کہتے تھے. وہ اپنے علاقے کا ایک واقعہ سناتے تھے، آپ بھی سن لیجیے. دامان، دامان جانتے ہیں کہاں ہے؟ پاکستان کا وہ علاقہ جو افغانستان سے ملا ہوا ہے. آج بھی وہاں سڑکیں نہیں ہیں، آج بھی وہاں ریلیں نہیں ہیں، آج بھی وہاں موٹریں نہیں چلتی ہیں، آج بھی گدھے پر سواری کی جاتی ہے، آج بھی لوگ پیدل چلتے ہیں. اور وہ اپنے زمانے کا واقعہ سناتے تھے. وہ سناتے تھے کہ ایک بڑے کسان اپنی زمینوں کے کاغذات لے کر اپنے گھر سے، جو بڑا شہر تھا جہاں عدالت تھی، وہاں آ رہے تھے پیدل. رات میں ایک گاؤں میں رات ہو گئی، رک گئے مسجد میں. گاؤں والے بیچارے، گاؤں سمجھتے ہیں؟ گاؤں نہیں سمجھتے. یہاں کیا کہتے ہیں گاؤں کو؟ ارے گاؤں کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں نہ بجلی ہو، نہ پانی ہو، نہ سڑک ہو، نہ مکان ہو، سارے غریب ہو، چھوٹی سی بستی ہو، دیہات. اب آئی نہ سمجھ بات. تو گاؤں ہمارے یہاں گاؤں کہتے ہیں اسے، دیہات. تو ایک دیہات میں پہنچے، رات مغرب کا وقت ہو گیا. تو انہوں نے کہا بھائی میں رک جاؤں. وہاں دیہاتیوں نے کہا کہ جی آپ تو بڑے آدمی ہیں، آپ نے شلوار پہن رکھی ہے، آپ نے کرتا پہن رکھا ہے، آپ نے صدری پہن رکھی ہے. صدری پہنے ہوئے تھے. ہمارے پاس کوئی جگہ تو ہے نہیں، یہ مسجد ہے، یہاں سو جائیے. جو ان کے پاس بستر تھا انہوں نے لا کے بستر میں بچھا دیا. جو کھانے پینے کا سامان ہو سکتا تھا وہ کھانے پینے کا سامان ان کو، وہ رات میں سو گئے. اتفاق ایسا کہ ان کے دیہات میں ایک آدمی تھا جو اذان دیتا تھا، اور وہی آدمی تھا جو نماز پڑھاتا تھا. اسی رات میں اس کا انتقال ہو گیا. اور گاؤں میں کوئی بھی نماز پڑھانا نہیں جانتا تھا، گاؤں میں کوئی بھی جنازہ نہیں پڑھانا جانتا تھا، گاؤں میں کوئی بھی کفن پہنانا نہیں جانتا تھا، اپنے مردے کو غسل دینا نہیں جانتا تھا. وہی بیچارہ کرتا تھا. اب سارے دیہات والے، یہ صاحب آئے تھے، ان کے سر ہو گئے کہ آپ نہ جائیے، یہی ہم میں تھا جو ہماری نماز جنازہ پڑھاتا تھا، نماز پڑھاتا تھا. اس کا رات انتقال ہو گیا. اگر آپ چلے گئے تو ہم کچھ بھی نہیں جانتے، ہم ایسے ہی اسے قبر میں لے جا کے گڑھے میں دفن کر دیں گے. تو رات میں بڑی خدمت کی تھی. دامانی صاحب خود سناتے تھے یہ واقعہ، کوئی اس میں درمیان میں نہیں ہے. تو بڑی خدمت کی تھی تو یہ رک گئے رات میں. یہ جو آ رہے تھے کسان، یہ رک گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازے کی نماز پڑھائی، قبر کھدوائی اور قبر میں نیچے اتارا. اور اتارنے کے بعد پھر تختے لگا کے، مٹی ڈال کے، فاتحہ پڑھ کے یہ روانہ ہو گئے گاؤں سے. اب گاؤں سے روانہ ہوئے، تھوڑی دور آگے جا کر انہوں نے صدری، جانتے ہیں جیسے آپ صدری پہنے ہوئے، تو صدری کے اندر کی جیب میں انہوں نے ہاتھ ڈالا. وہ جو کاغذ لے کر جا رہے تھے اپنے، تو وہ کاغذ نہیں ہے. بڑے پریشان ہوئے، فوراً واپس آئے گاؤں میں. کہا کہ بھائی میرے تو زمین کے سارے کاغذات تھے، وہ ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہاں کہاں گئے؟ آپ مسجد میں سوئے ہوں گے. مسجد میں تلاش کیا، جہاں ان کو غسل دیا تھا وہاں تلاش کیا، جہاں انہیں کفن پہنایا تھا وہاں تلاش کیا، قبرستان میں تلاش کیا، ہر جگہ تلاش کر لیا، کہیں وہ کاغذ نہیں ملا.
تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، جب میں اترا تھا قبر میں تمہارے امام کو لٹانے کے لیے، اس وقت میں ایسے جھکا تھا، مجھے یقین ہے کہ میرے کاغذ اس وقت گرے ہیں قبر کے اندر۔ اب تم مجھے اجازت دو کہ میں قبر کھدواؤں، اپنا کاغذ نکلواؤں، نہیں تو میرا بہت نقصان ہو جائے گا۔ دیہاتیوں نے کہا بھائی ہم کیا جانیں، یہ تو آپ جانو، اگر آپ چاہتے ہیں قبر کھودنا تو کھود دو۔ سب گاؤں والے سب جمع ہو گئے، دیہات والے، اور انہوں نے پہلے مٹی ہٹائی، پھر تختے ہٹائے۔ اب تختے جیسے ہی ہٹائے تو دیکھا کہ ان کا کاغذ امام صاحب کے پیٹ پر رکھا ہوا، اور ابھی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے اپنے ہاتھوں سے انہوں نے دفن کیا ہے۔ اب جو دیکھ رہے ہیں تو ان کا منہ کھلا ہوا ہے، اس کا جس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے گئے، اور کسی طرف سے ایسی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے کہ داڑھی کا ایک ایک بال ایسے ایسے ہل رہا ہے۔ سارے گاؤں والوں نے، اور انہوں نے دیکھا، جلدی سے انہوں نے کاغذ اٹھایا اور تختہ لگا کے مٹی بند کر کے، اب وہ بھول گئے جانا، بیٹھ گئے سب لوگوں کو لے کر، اور یہ کہا کہ دیکھو تم ان کو جانتے تھے خوب، تمہارے گاؤں کے تھے، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کون سا ایسا کاج کرتے تھے، کون سا ایسا کام کرتے تھے جس کے نتیجے میں آج اللہ نے ان کو نواز دیا۔ ہم ابھی اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے گئے تھے، کیسی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، داڑھی کا ایک ایک بال ہل رہا ہے، کرتے کرتے۔ تو دامانی صاحب ہم کو سنایا کرتے تھے کہ سارے گاؤں والوں نے یہ کہا یہ صرف ایک کام کرتا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ کہا کہ دیکھو مسجد میں قرآن رکھا ہوا ہے، یہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس وجہ سے آپ سے کہا کہ دیکھیے ابھی یاد آیا تو بتلا دوں، یہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، یہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اطمینان سے بیٹھتا تھا، قرآن اوپر سے نیچے اتارتا تھا، جزدان سے باہر نکالتا تھا، اور قرآن کھول کر ایسے ہاتھ پھیرتا تھا اور کہتا تھا اے اللہ تو نے جو کچھ کہا ہے یہ سچ ہے۔ کیا کہتا تھا؟ اے اللہ تو نے جو کچھ کہا ہے یہ سچ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری سطر پہ اے اللہ جو کچھ تو نے کہا ہے یہ سچ ہے۔ پھر تیسری سطر پہ اے اللہ جو کچھ تو نے کہا ہے یہ سچ ہے۔ پھر چوتھی سطر پہ اے اللہ تو نے جو کچھ کہا ہے یہ سچ ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر روزانہ یہ کام کرتا تھا، پھر قرآن کو بند کرتا تھا، جزدان میں لپیٹ کر چوم کر اوپر رکھ دیتا، بس یہ کام روزانہ کرتا تھا۔ سب کے دلوں میں یہ بات آئی کہ اللہ کو یہی چیز اتنی اس کی پسند آئی کہ دیکھو اس کی مغفرت ہو۔ بات آئی سمجھ میں؟ اس وجہ سے میں آپ سے کہتا ہوں آج یہ فیصلہ کر کے اٹھو کہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، اللہ تمہیں نوازے گا۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ہم سے ایسی محبت کرتا ہے کوئی نہیں محبت کرتے۔ اللہ نے جنت ہمارے لیے بنائی ہے، کسی اور کے لیے نہیں بنائی۔ اتنی بڑی جنت بنائی ہے، اتنا بڑا کیا ہے، بس ہم متوجہ ہو جائیں۔ آج یہ فیصلہ کر لو کہ روزانہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے، دیکھو اللہ کیسی مہربانی کرے گا۔ بولو عمل کرو گے؟ ضرور کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، اللہ ہمارے قرضوں کو پورا کرا دے، اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ تو ہماری حاضری کو قبول کر لے۔ اے اللہ جس طرح سے ہم یہاں جمع ہیں ایسے ہی ہم سب کو اپنی جنت میں جمع کر دے۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے اپنی جنت میں ہمیں جمع کر دے۔ اے اللہ جو کچھ خدمت ہو رہی ہے اپنی مہربانی سے ہماری خدمات کو قبول کر لے۔ اے اللہ جو لوگ مدرسے کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اپنے کرم سے ان کی خدمات کو قبول کر لے۔ اے اللہ حضرت مولانا کے عمر میں برکت عطا کر دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، اے اللہ اپنی مہربانی سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں پیار و محبت کی ہواؤں کو چلا دے۔ اے اللہ فلسطین میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ ہمارے بھائیوں کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ اپنی مہربانی سے تو ان کی مدد کر دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے لے۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول کر۔ اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دل میں قرآن کریم کی محبت کو پیوست کر دے۔ اے اللہ ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کی
توفیق عطا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.